خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے والدین یعنی کہ ان کی ماں اور ان کے ماں باپ آپس میں بیٹھنے کے بعد انہوں نے مشورہ کیا، جو ہمارا بیٹا ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارا بچہ ہے، یہ چھوٹا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت کیسے آئے گی اور یہ اللہ کی طرف کیسے مائل ہوگا؟ اس کے بارے میں والدین آپس میں غور و خوض کر رہے تھے۔ اتنے میں والدہ کہتی ہے کہ میرے ذہن میں ایک تجویز آ رہی ہے، کل سے میں اس تجویز پہ عمل کروں گی، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ میرا بیٹا دیندار بنے گا اور میرے بیٹے کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی۔ تو ہوتا یہ ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسہ پڑھنے جاتے ہیں اور پڑھ کر واپس آتے ہیں تو آنے سے پہلے والدہ اپنے بچے کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، اور کھانا تیار کرنے کے بعد گھر میں ایک الماری میں کھانا چھپا کر رکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب واپس گھر آتے ہیں نا تو ماں سے کہتے ہیں، امی بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دیجیے۔ اب دیکھیں، ماں کہتی ہے بیٹا مجھے تو کھانا اللہ دیتا ہے، آپ بھی اللہ سے مانگے، اللہ بھی آپ کو کھانا دے گا۔ اب بچہ کہتا ہے کہ ماں اللہ سے کیسے کھانا ہم مانگیں؟ تو ماں کیا کرتی ہے، مصلی بچھاتی ہے۔ مصلی بچھانے کے بعد اپنے بیٹے یعنی کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو مصلی پہ بٹھاتی ہے اور کہتی ہے اللہ سے آپ دعائیں مانگے۔ اب چھوٹا بچہ ہے، اب ننھے منھے ہاتھوں سے بچہ اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے کھانا دے دے، میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، میں پڑھ کے آیا ہوں، مجھے کھانا دے دے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، روزانہ کا ہی معمول بن گیا، وہ پڑھ کے آتے اور ماں کھانا تیار کر کے گھر میں کسی الماری میں چھپا کر رکھ دیتی، اور روزانہ وہ آتے اللہ سے دعائیں مانگتے، اللہ سے کہتے۔ اس کے بعد پھر ماں سے کہتے ماں اب میں کیا کروں؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ گھر میں ڈھونڈو، اللہ کہیں بھیج دیا ہوگا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، کافی دنوں تک چلتا رہا۔ ہوتا یہ ہے، ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ کسی شادی میں چلی جاتی ہے، اور شادی میں جب چلی جاتی ہے تو اپنے بیٹے کے بارے میں بھول جاتی ہے کہ میرا بیٹا کا آنے کا وقت یہ ہے، خیال نہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد کافی دیر کے بعد یاد آنے پر بہت افسوس ہوتا ہے اور اپنا نقاب اٹھاتی ہے اور وہاں سے نکل لیتی ہے۔ راستے میں اللہ سے دعائیں بھی کرتی ہوئی آتی ہے، اللہ سے کہتی ہے اللہ میں نے یہ سارا جو عمل کیا ہے نا صرف تیری رضا کے واسطے کیا ہے، اب تاکہ میرے بیٹے کے دل میں تیری محبت رچ بس جائے، یا اللہ میرے بیٹے کے یقین کو توڑنا نہیں، یا اللہ میرے بیٹے کے یقین کو مضبوط کرنا۔ دعا کرتے ہوئے ماں آ رہی راستے میں، اب گھر آتی ہے، دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا سویا ہوا ہے، گہری نیند میں سویا ہوا ہے۔ اب ماں جلدی جلدی کھانا تیار کرتی ہے، کھانا تیار کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہے، کہتی ہے بیٹا آج تو نے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ تو اب بچہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ماں میں تو کھانا کھا لیا۔ تو ماں پوچھتی کیسے کھانا کھایا؟ تو بچہ کہتا ہے ماں جس طرح میں روزانہ پڑھ کے آتا اور آنے کے بعد مصلی پہ بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگتا تھا، آج بھی اسی طرح میں نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے مجھے کھانا دیا، اور ماں آج کے کھانے میں جو مجھے مزہ آیا نا آج سے پہلے کسی کھانے میں مزہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ماں کی تربیت۔ تو پہلے کے ماں اس طرح بچوں کی تربیت کیا کرتی تھی، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر آج ہمارا بچہ ہم سے کچھ مانگے تو اب جو والد ہوتے ہیں، جو باپ ہوتے ہیں نا، وہ بچے سے کہتے جاؤ امی سے مانگ لو۔ اگر ماں کے پاس بچہ آتا ہے تو ماں کہتی جاؤ ابو سے مانگ لو۔ تو آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، نہ ہمارا یقین مضبوط ہے اور نہ ہمارا بچہ کا یقین مضبوط ہے، نہ ہماری تربیت صحیح ہے نہ بچے کی تربیت صحیح ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کی صحیح تربیت ہو۔ اللہ سے دعا کریں ہماری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔